یہ آج ہمارے حالات. آج ہم کتنی ہمارے روز کی جو نیکیاں ہیں، ہوتی نیکی ہے لیکن اسے ہم ریاکاری کی نظر کر کے ہمارے جو ختم جو کراتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ساری نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن جیسے ریاکاری آئی جی لوگ کیا کہیں گے، ختم نہیں کرایا. جب نیت یہ ہوگی تو اب اس کا مقصد ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے ہے، نہ ہی اپنے میت کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں لوگوں کی پھر بھی فکر ہے. ہم نے اپنی معاشرے کے اندر ناک بچانی ہے، ہم نے معاشرے میں ناک بچانی ہے. تو جب ناک بچانی ہوگی، ریاکاری کی نیت جیسے ہی تھوڑی سی آئے گی، اس وقت وہ عمل بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، ان یسیر الریاء شرک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے. اور شرک کی پھر دو قسمیں ہیں جو بزرگان دین نے بیان فرمائی. ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. شرک جلی وہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ لینا، عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھ لینا اور اس کی عبادت کرنا، یہ شرک جلی ہے. اس سے بندہ کافر مرتد ہو جاتا ہے. اور شرک خفی ہے کہ بندہ ریاکاری کرے، کسی کے لیے کوئی نیکی کا کام کرے، نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی اور نیکی کا کام کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے محلے کو دکھانے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اپنی ٹور بنانے کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو ایسا کام جو ہے وہ شرک خفی کے اندر آتا ہے. شرک خفی، اور شرک خفی کا حکم یہ ہے تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑھ کے بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ وہ شرک خفی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کیا ہے، ان یسیر الریاء، تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑی سی، زیادہ نہیں. یعنی اگرچہ ذہن کے 90% جو ذہن ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف ہے، لیکن 10%، 5% اس میں ایک ریاکاری کا شبہ ہے، ایک خانہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے ہمارے تمام بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر قربانی کرنی ہے یا کوئی بھی عبادت کرنی ہے، بلکہ فرمایا جیسا کہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اسی آیہ کریمہ کے تحت وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْعِبَادَاتِ أَن يُؤْتَى بِهَا كَيْفَ كَانَتْ بَلْ يَجِبُ أَن يُؤْتَى بِهَا مَعَ تَمَامِ الْإِخْلَاصِ. فرمایا کہ اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام عبادات کے اندر، ہر نیکی کے کام کے اندر، کہ مکمل اخلاص کا ہونا لازم اور شرط ہے. مکمل اخلاص، ذرا برابر بھی ریاکاری نہ ہو. اگر ذرا برابر بھی ریاکاری آ گئی، چاہے قربانی ہے، نماز ہے، کوئی اور کام ہے، نیکی کا جتنا بھی بڑا سے بڑا کام ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور صرف تباہ و برباد وہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ ہمارے کھاتے میں آئے گا. نامہ اعمال کے اندر نیکی کی بجائے گناہ لکھا جائے گا. کہ جب ریاکاری آئی تو وہ شرک خفی ہے. شرک خفی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. تو آج ہم نے اسے معمولی سا سمجھ لیا ہے. آج ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان نیکیوں کو ہم ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں. اس لیے ان روایات کو ذہن میں رکھیں. اور بھی کافی اس طرح کی روایات موجود ہیں. قرآن مجید کی آیت بھی آپ